बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अहमद नासिर। आज का हमारा चैप्टर है कि अगर माँ बाप के दरमियान सेपरेशन हो जाए तो माइनर्स की कस्टडी कब और किन सूरतों में माँ को मिलेगी या बाप को मिलेगी। तो चैप्टर शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। देखें, जब माँ बाप के दरमियान सेपरेशन होती है तो अगर उनके बच्चे हों तो बाप की कोशिश ये होती है कि वो बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, जबकि माँ की कोशिश ये होती है कि बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो इस तरह से उन माइनर्स को, उन बच्चों को लेके डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, और जब उनमें डिस्प्यूट पैदा होता है तो फिर इनमें क्या आ जाता है, कानून आ जाता है। तो माइनर्स को लेके कानून बिल्कुल क्या है, क्लियर है। वो गार्डियन कोर्ट्स को एम्पावर करता है कि वो पेरेंटल जुरिस्डिक्शन को क्या करें, एक्सरसाइज करें। अब जो गार्डियन कोर्ट है वो सबसे पहले माइनर्स की गुडविल देखेगा, माइनर्स की वेलफेयर देखेगा कि आया कि वो बाप के साथ है या माँ के साथ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गार्डियन कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि भाई बच्चे की जो वेलफेयर है या वेल बीइंग है वो माँ के साथ ज़्यादा है या बाप के साथ ज़्यादा है। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि अदालत देखेगी। अदालत ये देखेगी कि आया कि जो पेरेंट्स हैं ये इनका माहौल कैसा है, ये किस माहौल में रह रहे हैं, और ये कि पेरेंट्स में से कौन कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है या किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। ये कि दोनों माँ बाप में से पढ़ा लिखा कौन है, इन दोनों की एजुकेशन क्या है, इन दोनों का मज़हब क्या है, और ये कि सबसे अहम बात यह है कि साइकोलॉजिकल बॉन्ड माइनर्स का दोनों में से किसके साथ ज़्यादा है। तो चंद एक ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको क्या करेगी, कोर्ट देखेगी, उसके बाद फैसला करेगी कि आया कि कोर्ट माइनर्स को बाप के हवाले करेगी या माँ के हवाले करेगी। देखें, वो कौन कौन सी सूरतें हैं जिसमें माइनर्स को माँ के हवाले किया जाता है या बाप के हवाले किया जाता है। तो हमारा कानून और शरीयत इस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि अगर बच्चा सकलिंग हो, यानी माइनर जो है वो छोटी उम्र का सकलिंग हो, या वो टेंडर एज का हो, 7 साल या 7 साल से कम हो, तो ये तो क्लियर कट बात है कि बच्चा माँ के पास ही रहेगा, क्योंकि माँ एक बेहतर तरीके से क्या कर सकती है, कफालत कर सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि बच्चा माँ के पास ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अदालत ये देखेगी कि आया कि माँ के पास जो बच्चा है उसकी तरबियत बेहतर हो रही है, माँ उस बच्चे की निगहदाश्त या उसकी परवरिश बेहतर कर रही है, माँ किसी इखलाकी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व तो नहीं है या मॉरली करप्ट तो नहीं है। इसके अलावा यह है कि जो माँ है वो किस जगह पे रह रही है, आया कि वो जिस माहौल में रह रही है, जिस जगह पे रह रही है या जिस फैमिली के अंदर रह रही है वो फैमिली बिल्कुल ठीक है, शरीफ है, या उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखेगी। अगर तो अदालत सेटिस्फाइड हो जाती है कि ये बिल्कुल ठीक है, तब माइनर किसके हवाले कर दिया जाएगा, माँ के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन बाप जो है वो किसी भी टाइम बच्चे की कस्टडी ले सकता है, माइनर की कस्टडी ले सकता है, अगर उसको ये लगे कि बच्चे की जो वेलफेयर है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है। वो फ़ौरन से पहले गार्डियन कोर्ट में क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा, और वो अगरचे बच्चा एक दिन का ही क्यों ना हो फिर भी वो क्या ले सकता है, उसकी कस्टडी अपने पास ले सकता है। बाज़ का तो ऐसा होता है कि अगर माँ बाप के दरमियान लड़ाई हो जाती है तो बाप जो है वो माँ को घर से निकाल देता है, बच्चे अपने पास रख लेता है। अगर तो माँ जैसे ही वो घर से निकली 2-3 दिन बाद या 4 दिन के बाद एक अपनी कोर्ट ऑफ सेशंस के अंदर क्या कर देती हैं, रिट फाइल कर देती हैं, या फिर हाई कोर्ट के अंदर 491 के तहत एक रिट फाइल कर देती हैं। तो दूसरे दिन क्या करेगा, बच्चा अदालत के अंदर पेश होगा, तो कोर्ट क्या करेगी, माँ और बाप की पेरेंटल जुरिस्डिक्शन को क्या करेगी, एक्सरसाइज करेगी। वो देखेगी कि बच्चे का वक्ती तौर पे वेलफेयर किस तरफ है, तो उस हिसाब से बच्चे को क्या कर वो कोर्ट क्या कर देगी, ऑर्डर कर देगी। अब अगर तो माँ है वो घर छोड़ के आ जाती है बाप का, अगर वो 7-8 माह बाद या साल बाद जाके रिट फाइल करती है तब बच्चा पेश होता है, तो अब अदालत जो है ना वो रियली कंसर्न हो जाएगी। अब अदालत कहेगी बीबी तुम माँ हो तो ये 7-8 माह तुम कहाँ रही हो। तो इस सूरत में वो अदालत को सेटिस्फाइड अगर तो वो कर सकती है तो दी बेस्ट है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगी तब इस सूरत में क्या करेगी, वो उसका जो बच्चों की वो कस्टडी का हक है वो खो देगी, वो कस्टडी ऑटोमेटिकली किनके पास चली जाएगी, बाप के पास चली जाएगी। अब ये कि अगर तो जो माइनर्स हैं वो रैशनल है, यानी कि वो सोच समझ रखते हैं, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट माइनर्स को अपने चैम्बर के अंदर बुलाएगी और उनसे पूछेगी कि बच्चे आप माँ के साथ जाना चाहते हो कि बाप के साथ जाना चाहते हो। तो जो बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसको भी क्या रखा जाएगा, उसको बहुत प्रेफरेंस दी जाएगी। अब यहाँ पे एक ना कन्फ्यूजन है, बाज़ का तो ऐसा होता है कि अगर तो बच्चा जो है, माइनर जो है माँ को मिल जाता है,
تو باپ کو وزیٹیشن رائٹس مل جاتے ہیں، یعنی کہ جو نان کسٹوڈیل ہوتا ہے ان کو وزیٹیشن رائٹس مل جاتے ہیں۔ اب بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جب باپ بچوں سے ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کھلونے اور چاکلیٹس وغیرہ لے کے آتا ہے۔ اب جب وہ بچے اپنے باپ سے ملتے ہیں تو باپ ان کو کھلونے اور چاکلیٹس دیتا ہے، ان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اب چونکہ بچے آپ کو پتہ ہے لالچی ہوتے ہیں، تو جیسے ہی بچے باپ سے مل کے اندر جاتے ہیں تو جج صاحب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ نے دونوں میں سے کن کے ساتھ جانا، ماں کے ساتھ جانا، ماں اچھی لگتی ہیں زیادہ یا باپ زیادہ اچھا لگتے ہیں؟ تو بچے کے ذہن میں یہ چلتا ہے کہ بھائی دیکھو نا، ماں کے پاس یا تو پڑھائی ہے یا مار پیٹ ہے، لیکن باپ کیا ہے، فائنینشلی بھی سٹرونگ ہے، وہ کھلونے بھی دیتا ہے، کھانے کو بھی دیتا ہے اور آگے پیچھے بھی گھماتا پھراتا ہے۔ تو اس صورت میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے کیا کرتے ہیں، باپ کا نام لے لیتے ہیں کہ بھئی میں باپ کے زیادہ قریب ہوں، باپ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ جو کورٹ ہے وہ ان سب چیزوں کو کیا کرتی ہے، مد نظر رکھتی ہے۔ اب یہ کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو غلط العام ہیں، یعنی کہ جو ہمارا بہت غلط کنسپٹ ہے کہ بھئی یہ جو چند چیزیں ہیں یہ ہو جائیں تو جو ماں ہے نا وہ اپنی کسٹڈی کا رائٹ کیا کر دیتی ہے، کھو دیتی ہے۔ ان میں سے جو سب سے پہلی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ اگر کورٹس کے اندر بھی ہم اپیئر ہوتے ہیں تو ہمارے اپوزنگ کاؤنسل یا اکثر ہم آرگومنٹس کرتے ہوئے سنتے ہیں کہ بھئی ایک پوائنٹ کیا ریز کیا جاتا ہے کہ بھئی جو ماں ہے نا وہ فائنینشلی کیا ویک ہے، وہ بچے کی اچھے سے نشوونما نہیں کر سکتی، اس وجہ سے رائٹ یہ جو بچے کی کسٹڈی ہے کس کو دی جائے، باپ کو دی جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو بچے کی ماں کا فائنینشلی طور پہ یا مانیٹرلی ویک ہونا یہ ان کو اپنے بچوں کی کسٹڈی سے محروم نہیں کر سکتا، کیونکہ جو بچہ ہے وہ باپ کا ہے، اور اگر باپ فائنینشلی طور پہ سٹرونگ ہے تو اور بچے کے ساتھ وہ اس کو محبت بھی ہے، بچے کی کسٹڈی بھی لینا چاہتا ہے، تو وہ عملی طور پہ یہ کرے کہ بھئی وہ بچے کا کیا کرے، خرچہ دے بچوں کو نا۔ تو اس طرح سے وہ فائنینشلی جو بیریئر ہے وہ ختم ہو جائے گا، فائنینشلی ویک کا بیریئر ختم ہو جائے گا۔ تو کورٹ کیا کرتی ہے، تو اس صورت کے اندر باپ کو پابند کر دیتی ہے کہ بھئی آپ نے منتھلی کیا کرنا ہے، اتنا خرچہ اپنے بچے کو دینا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اکثر اوقات یہ سنتے ہیں کہ باپ ہے، یعنی کہ اگر ماں کو بچے کا وہ مل جاتا ہے، کسٹڈی مل جاتی ہے، جو نان کسٹوڈیل باپ ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں باپ ہوں، مجھے وزیٹیشن رائٹ ملنے چاہیے۔ ہاں اگر باپ کو کسٹڈی مل جاتی ہے تو ماں کہتی ہے کہ میں ماں ہوں، مجھے وزیٹیشن رائٹس ملنے چاہیے۔ تو یاد رکھیے گا جو کورٹ ہے وہ نہ ماں کو دیکھتی ہے نہ وہ باپ کو دیکھتی ہے، وہ صرف مائنر کیا دیکھتی ہے، انٹرسٹ دیکھتی ہے، کیونکہ سائیکالوجی بھی کہتی ہے کہ بچے کو ماں اور باپ دونوں کا پیار ملنا چاہیے۔ تو سائیکالوجی کے مطابق جو کورٹ ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس بچہ ماں کے پاس چلا گیا، اب اس کا حق ہے، اس کی بہتر نشوونما کے لیے اس کو باپ کا بھی پیار ملنا چاہیے۔ تو بچے کے بیسٹ انٹرسٹ کے لیے ان کو وزیٹیشن رائٹس ملتے ہیں کہ وہ 2-3 ہفتے کے بعد 2-3 گھنٹے کے لیے باپ ملتا ہے یا ماں ملتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب جو تیسری بات یہ ہے کہ اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ یوں کہا جاتا ہے کہ اگر کسٹڈی جو بچے کی ہے مائنر کی ہے وہ ماں کے پاس ہے، اور اگر ماں دوسری شادی کر لیتی ہے تو وہ جو مائنرز کی کسٹڈی سے کیا ہو جائے گی، محروم ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک باپ جو ہے وہ جتنی مرضی شادیاں کر لے، جتنا مرضی انجوائے کر لے، لیکن ماں بیچاری اس ڈر سے کہ بھئی میرے ہاتھ سے میرے مائنر چلے جائیں گے، میرے بچے چلے جائیں گے، تو وہ شادی نہ کرے، تو یہ زیادتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ماں دوسری شادی کر بھی لیتی ہے تو بچوں کی کسٹڈی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ مد نظر رکھنے پڑتے ہیں جب ہم کورٹ کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ کورٹ یہ دیکھے گی کہ ماں نے جو دوسری شادی کی ہے، آیا کہ وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ کیسا ہے، وہ اخلاقی طور پہ کیسا ہے، وہ کسی اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے، وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی کے اندر انوالو تو نہیں ہے، آیا کہ ماں جب اس نے جو دوسری شادی کی ہے وہ دوسرے گھر میں جا کے کس ماحول میں رہ رہی ہے، آیا کہ وہ ماحول صاف ہے، ماں کوئی لاپرواہ تو نہیں ہوگی، بچوں کو اسکول بھیج رہی ہے، ماں بچوں کی اچھی پرورش تو کر رہی ہے نا۔ اگر یہ سب چیزیں بالکل ٹھیک ہے تب وہ جو بچے کی مائنر کی کسٹڈی ہے وہ کس کے پاس رہے گی، ماں کے پاس رہے گی۔ ہاں اگر ان میں سے کوئی چیز مس ہو رہی ہے تب اگر باپ کو لگے کہ بھئی اب بچے کا جو انٹرسٹ ہے وہ کمپرومائز کرے گا، کورٹ میں اپلیکیشن دے کے کسٹڈی کیا کرے گا، اپنے پاس لے لے گا بچے کی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے لیے کیا کرے گا، کورٹ کو باقاعدہ سیٹسفائیڈ کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ اگر بچی ہو، یعنی کہ ماں کے پاس ماں کی کسٹڈی کے اندر ایک مائنر جو ہے وہ لڑکی ہو اور ماں دوسری شادی کر لے، تو جو باپ ہے نان کسٹوڈیل ہے وہ یہ کوشچن ریز کرتا ہے کہ کیونکہ وہ جو نیا خامد ہے وہ میری بیٹی کے لیے کیا نامحرم ہے، تو اس وجہ سے میری بیٹی کی کسٹڈی کیا دی جائے، مجھے دی جائے۔ تو کورٹ اس صورت میں یہ ایزیوم کرے گی کیونکہ ماں جو ہے وہ 24 گھنٹے بچی کے پاس رہتی ہے، تو بچی کی حفاظت کیا کر رہی ہے، ماں کر رہی ہے۔ تو بچی کو واپس لینے کے لیے باپ کو کیا کرنا پڑے گا، باقاعدہ طور پہ عدالت کو سیٹسفائیڈ کرنا پڑے گا کہ وہ ماحول میری بیٹی کے لیے کیا نہیں ہے، موزوں نہیں ہے۔ اب یہ کہ
آیا کہ یہ جو گارڈین کسٹڈی کا جو کیس ہے یہ ہم کس جگہ پہ فائل کر سکتے ہیں، اس کی جورسڈکشن کیا ہے؟ تو دیکھیں ہمارے قانون کے اندر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے پرلیمنری ریزائڈنگ فور دی ٹائم بینگ، یعنی کہ جو مائنر ہے وہ جہاں پہ رہ رہا ہو تو کیس وہاں پہ فائل کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر سیپریشن سے پہلے ماں باپ ایک شہر میں رہ رہے ہیں، جب ان دونوں میں سیپریشن ہو جاتی ہے تو ماں الگ شہر میں چلی جاتی ہے، باپ الگ شہر میں چلا جاتا ہے۔ اب جو بچہ ہے وہ ماں کے پاس ہے، تو ماں جس شہر میں بچہ ہوگا کیس وہیں پہ فائل ہوگا۔ اب اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ماں بچے کو لے کے ایک الگ شہر پہ چلی جاتی ہے اور باپ جاتا ہے اور بچے کو کیا کر لیتا ہے، سنیچ کر کے دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی عدالت یہ دیکھے گی کہ بچہ جو ہے وہ پرماننٹلی کہاں پہ رہ رہا تھا، جہاں پہ بچہ رہے گا کیس وہیں پہ کیا ہوگا۔ امید ہے کہ آج کا چیپٹر بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں شورٹلی ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔